الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب ایام الجاہلیہ، یعنی جاہلیت کے زمانے کا بیان۔ دور جاہلیت کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس سے پہلے کے زمانے کو دور جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں تقریباً وہ 150 سال پر مشتمل ہے، یعنی نبی کو نبوت ملی اس سے 150 سال پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو دور جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عرب کے اندر جہالت کی بنیاد پر اس زمانے میں جتنی برائیاں ممکن تھی سب ہو رہی تھی، اسی لیے اس دور کے دور جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے۔ حدیث نمبر 3831 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کانا عاشوراء یومن تصومہ قریش فی الجاہلیہ، کہ قریش دور جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشوراء الحمدللہ آج بھی لوگ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو دور جاہلیت میں بھی لوگ اس کو رکھتے تھے، قریش کے لوگ اس کو رکھتے تھے۔ بھائی کبھی کبھی آدمی بگڑا ہوتا ہے لیکن کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ چونکہ کام کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں۔ جیسے آج بھی کوئی کم بگڑا ہوا دور تھوڑو ہے، بہت بگڑا ہوا دور ہے، لیکن مسلمان تھوڑا کبھی جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے، کبھی جنازے میں چلا جاتا ہے، کبھی ایسے اور خوبیاں اپنا لیتے ہیں۔ تو ایسے اس زمانے میں بگاڑ تو تھا ہی، لیکن قریش کے لوگ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یہ خوبی تھی ان کے اندر۔ کہہ رہے وہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو باقی رکھا، یعنی مکہ کے اندر آپ منع نہیں کرتے تھے۔ جو مسلمان ہو گیا وہ بھی اگر روزہ رکھتا تھا تو آپ منع نہیں کرتے تھے کہ بھئی لوگ پہلے سے رکھتے ہیں اور روزہ ہے نیکی کا کام ہے، لوگ رکھتے تھے، لیکن آپ اس پر زور بھی نہیں دیتے تھے۔ آگے کہ فلما قدم المدینہ صاموا امر بصیامہ، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو آپ نے عاشوراء کو روزہ خود رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے پیچھے ایک لمبا واقعہ ہے کہ جب آپ مدینہ کے اندر آئے تو آپ نے وہاں سوال کیا، وہاں کے یہودی روزہ رکھتے تھے کہ بھئی یہ روزہ اتنے اہمیت سے کیوں رکھتے، وجہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اسی دن اسی تاریخ میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں بھائی، پھر ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ روزہ رکھیں، اور وہیں سے آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھا کریں۔ یہود کی مخالفت میں چونکہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو یہود کی مخالفت میں ہم کو حکم ہوا کہ ہم 2 روزہ رکھیں، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھا جاتا جو سب جانتے ہیں۔ کہ فلما نزل رمضان، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، تقریباً سن 2 ہجری میں، 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ 2 ہجری کا مطلب ہے کہ نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے، 1 سال گزر گیا، جب دوسرا سال شروع ہوا جس کو 2 ہجری کہا جاتے ہیں، وہیں سے یہ سن ہجری جو ہے نا وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ تو سن 2 ہجری جب شروع ہوئی تو اس میں رمضان کو روزہ فرض ہو گیا۔ کہہ رہے جب فرض ہو گیا کان من شاء صامہ ومن شاء لا یصومہ، تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے کہا اب جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، یعنی یہ نفل ہو گیا، اور رمضان کے روزے کمپلسری ہو گئے، اور اس کو نفل کر دیا گیا کہ بھی اس کو آزادی دے دو، اور رمضان کے روزے 1 مہینے فرض کیے گئے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ سمجھیں روزہ رکھنے میں
بہت ساری حکمتیں پوشیدہ۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاملہ تو بس اتنا سا ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہمیں رکھنا، بس ختم کہانی۔ لیکن اگر آگے آپ دیکھیں گے نا تو اس کے علاوہ دنیاوی طور پر بھی روزے کے بڑے فائدے ہیں۔ آپ طبی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے تو بڑا فائدے ہیں۔ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے باڈی کے لیے زبردست اس کے فائدے ہیں، اور اسلام چونکہ دینے فطرت ہے، نیچر کے مطابق رہنمائی کرتا ہے، تو اللہ نے ایسے موقع دیا کہ کچھ نہیں تو کم از کم 1 مہینہ تو مسلسل روزہ رکھو۔ اس کا جو ثواب اور فائدہ وہ تو ہے، جسمانی طور پر بھی اس کے لیے تمہارے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نفل کے بہت سارے مواقع اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔